بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 153 گفتگو تھی شرائط الوزین میں سے چھٹی شرط میں العلم بقدر المثمن مثمن کی مقدار معلوم ہونی چاہیے۔ تو مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ مجہول چیز کی بیع اور شراء صحیح نہیں ہے اگرچہ اس کے ساتھ معلوم ضمیمہ بھی ملایا جائے۔ اس میں تین قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جو مشہور قول اور جناب مصنف کا قول ہے کہ بیع جائز نہیں، چاہے آگے ضمیمہ ہو یا نہ ہو، ضمیمہ معلومہ ہو یا نہ ہو۔ دلیل اس کی وہی جہالت تھی۔ اس کے مقابلے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ فرماتے ہیں جائز ہیں، اور جیسے کہ شیخ توسی علیہ رحمہ وغیرہ کا قول ہے۔ اور تیسرا قول جو جناب صاحب جامع المقاصد وغیرہ نے نقل کیا ہے اور اختیار کیا وہ یہ ہے کہ تفصیل ہے۔ تفصیل اس طرح کہ مقصود بالتابع کیا چیز ہے، مقصود بالبیع کون سی چیز ہے۔ اگر مقصود بالبیع شے مجہول ہے تو بیع جائز نہیں۔ اگر مقصود بالبیع معلوم ہے اور مجہول اس کا تابع ہے تو بیع جائز ہے۔ لیکن فرق کیا ہے تابع اور اس مطبوع میں، مقصود میں اور تابع میں کیا فرق ہے؟ تو اس حوالے سے انہوں نے جواب پیش کیا تھا کہ علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارات ذکر ہوئی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو چیز جز ہو اس کو کہیں گے یہ مقصود ہے، اور اگر شرط ہو تو یہ تابع ہے۔ پس فرق جز اور شرط کے اعتبار سے ہے۔ لذا فرماتے ہیں مقصود و تابع غیر واضح ہے، لذا مختلف موارد انہوں نے ذکر کیے قواعد سے کہ تابع سے مراد شرط ہے اور مقصود سے مراد جز ہے۔ لذا فرماتے ہیں وَهَذِهِ كُلُّهَا صَرِيحَةٌ، یہ جتنی بھی عبارات ہم نے ذکر کی علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی مختلف کتابوں سے، یہ صریح ہیں فی عدم جواز ضم المجہول علی وجہ الجزیہ، کہ مجہول کو اس کے ساتھ اگرچہ ضمیمہ بھی موجود ہو جائز نہیں علی وجہ الجزیہ، کہ جب مجہول بصورت جز ہو۔ من غیر فرق بین تعلق الغرض الداعی بالمعلوم او المجہول، کوئی فرق نہیں کہ جب وجہ جزیت پہ اور مبیع کی جز ہونے کی بنیاد پہ اس کو بیچ رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں کہ غرض معلوم کے ساتھ ہو یا مجہول کے ساتھ ہو۔ وقد ذکر ھذا المحقق الثانی فی جامع المقاصد، فرماتے یہی چیز، یہی تفصیل جناب محقق ثانی نے جامع المقاصد میں ذکر کی ہے۔ کہاں پہ؟ فی مسئلۃ اشتراط دخول الزر فی بیع الارض، اس مسئلے میں کہ آیا زراعت بیع ارض میں بھی داخل ہے یا داخل نہیں۔ تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر بصورت شرط ہے تو جائز ہے، اگر بصورت جز ہے تو جائز نہیں۔ قال جامع المقاصد میں محقق ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وما قد یوجد فی بعض الکلام، اور بعض فقہا کے کلمات میں موجود ہے کہ من ان المجہول ان جعل جزءا من المبیع، اگر مجہول کو مبیع کی جز قرار دیا جائے لا یصح، تو فرماتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ وَإِنْ اشترط صح، لیکن اگر مجہول کو بصورت شرط ذکر کیا جائے تو صحیح ہے۔ وَنَحْوَ ذَلِكَ، تو فرماتے ہیں یہ جو انہوں نے عبارت ذکر کی بعض کلام کی فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فرماتے ہیں یہ کوئی مہم نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دلیل لِأَنَّ الْعِبَارَةَ لَا أَثَرَ لَهَا، کیونکہ عبارت میں جز ذکر کرنا یا عبارت میں شرط ذکر کرنا اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وَالْمَشْرُوطُ محسوب من جملۃ المبیع، اور جو مشروط ہے وہ بھی مبیع کے من جملہ میں سے ہے۔ بنابر مشروط کہیں یا جز کہیں دونوں ایک ہی چیز ہیں، دونوں کے مبیع کی جز ہیں۔ بنابر نیز یہ کہ وَلِأَنَّهُ لَوْ بَاعَ الْحَمْلَ وَالْأُمْ صَحَّ الْبَيْعُ، جیسا کہ یہ مثال پہلے بھی گزر چکی ہے کہ ایک دابہ کو بیچ رہا ہے اور حمل بھی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ بصورت جز ہے یا بصورت شرط ہے۔ اگر بصورت شرط ہے تو فرمایا تھا جائز ہے، اگر بصورت جز ہے تو جائز نہیں۔ یہاں پہ یہ الٹ ذکر کر رہے ہیں،
لو بال حامل والام، حامل کو ام کے ساتھ بیچ رہے ہیں، والام کہا ہے یعنی بصورت جز، تو فرماتے ہیں صح البیع، اس کی بیع صحیح ہے. ولا یتوقف بیعها و اشتراطہ، موقوف نہیں ہے کہ اس کو بیچا جائے اس طرح کہ اس ام کو بیچا جائے اور ساتھ بصورت شرط ذکر کیا جائے. فرماتے ہیں نہ، یہ مہم نہیں. انتہا کلامہ، یہاں تک جناب صاحب جامع المقاصد کی کلام منتہا ہوئی. فرماتے اسی طرح جو صاحب جامع المقاصد نے ذکر کیا ہے، هو الظاہر من الشہیدین فی اللمہ والروضہ، جناب شہید اول جناب شہید ثانی کی عبارتوں سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے لمہ اور روضہ میں، کہ حیث اشترطا، دونوں نے شہید اول اور شہید ثانی دونوں نے شرط لگائی ہے، فی مال العبد المشروط دخولہ فی بیعہ استجماعہ لشروط البیع، کہ اگر عبد کے مال کو بیچا جا رہا ہے اس طرح کہ یہ مال داخل، شرط لگائی گئی ہے کہ یہ مال داخل ہونا چاہیے بیع عبد میں، تو فرماتے انہوں نے شرط لگائی ہے استجماعہ، مال عبد میں بھی شرائط موجود ہونی چاہیے شروط بیع والی. بس جہاں پہ بطور تابع بھی ہے، اگرچہ بصورت شرط ہے لیکن پھر بھی یہ فرما رہے کہ نا شروط بیع کو اس میں ہونا ضروری ہے، تو بنابری وہ جز اور شرط کے درمیان فرق ذکر نہیں کر رہے. اسی طرح وقت سرح شیخ توسی علیہ الرحمہ نے بھی صراح ذکر کیا، کہاں پہ؟ فی مسئلت اشتراط مال العبد باعتبار العلم بمقدار المال، کہ اگر مال عبد کو بیچا جا رہا ہے عبد کے ساتھ تو شرط ہے کہ مال عبد معلوم ہونا چاہیے، اس کی مقدار کمن و کیفن معلوم ہونی چاہیے. انہوں نے اس شرط کو معتبر قرار دیا ہے. اس طرح وانی شہید اول رحمۃ اللہ علیہ وہ اس طرح فتویٰ دیتے ہیں کہ لو اشتراہ ومالہ صحا، اگر اس نے عبد اور اس کے مال کو خریدا ہے صحا، تو فرماتے صحیح ہے. یہاں پہ وہ کے ساتھ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ بصورت جز مبی خریدا ہے تو صحیح ہے بیع. ولم یشترط علمہ، فرماتے ہیں یہاں پہ مال کا علم شرط نہیں کہ اس کی کتنی مقدار ہے. ولا التفصی من الربا، اور اس صورت میں فرماتے ہیں ربا سے بھی نہیں بچ سکتا، یعنی ربا بھی موجود ہے. پھر فرماتے ہیں ان قلنا انه یملک، یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہم قائل ہوں کہ عبد مالک بنتا ہے. وَإِنْ أَحَلْنَا مِلْكَهُ اُشْتُرِطَ، اور اگر ہم اس بات کے قائل ہوں کہ عبد مالک نہیں بنتا، محال ہے اس کا مالک بننا، اشترطا، تو اس صورت میں شرط ہے کہ اس کی مقدار معلوم ہونی چاہیے. ان کی عبارت ذکر کریں. قال فی الدروس، دروس شریعہ میں شہید اول فرماتے ہیں لو جعل الحمل جزءا من المبی، اگر حمل کو مبی کی جز قرار دیا جائے، فالاقوی الصحہ، تو اقوی یہ ہے کہ بیع صحیح ہے. کیوں؟ لأنہ بمنزلۃ الاشتراط، کیونکہ یہاں پہ بمنزل اشتراط کے ہے، لذا اس کی مقدار کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ یہاں پہ یہ کہیں کہ اس کی مقدار معلوم نہیں ہے لذا مجہول ہے، اور مجہول کی بیع کیسے ہو سکتی ہے؟ فرماتے ہیں ولا یضر الجہالہ، جہالہ یہاں پہ ضرر آور نہیں. کیوں؟ لأنہ تابع، کیونکہ یہ تابع ہے. پس جو مقصود بالبیع ہے وہ ہے، اور حامل کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کے تابع میں ہے، لذا اگر اس کی مقدار مجہول ہے تو کوئی حرج نہیں. تو دیکھا آپ نے یہاں پر بھی جناب نے شرط اور جز کو ایک جیسا قرار دیا ہے. واختارہ جامع المقاصد، اسی قول کو جناب محقق ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مقاصد میں اختیار کیا ہے. بس دونوں کا قول، شہید اول شہید ثانی اور جناب محقق کا قول ایک جیسا ہو گیا. پھر ثم الطابع فی کلام ہؤلاء، ان تین فقہا کے کلام میں جو لفظ تابع ذکر ہوا ہے، یحتمل ان یراد بہ، احتمال ہے کہ اس تابع سے مراد ما یعد فی العرف تابعا، عرف عام میں جس کو تابع کہا جائے یہ مراد ہے، نہ وہ آپ کی بات کے جو پہلے گزر چکی کہ بے صورت جز ہے تو تابع نہیں ہے، مقصود ہے.
اگر بصورت شرط ہے تو تابع ہے. فرماتے نا بلکہ معیار کے عرف ہے. کس طرح؟ قال حمل ملعوم، جس طرح حمل کے ساتھ، واللبن مع الشات، لبن شات کے ساتھ. تو فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہاں پہ تابع ہے. حمل تابع ہے کا، لبن تابع شات بیچی جا رہی ہے اور اس کے تابع میں لبن بھی بیچا جا رہا ہے. والبیض مع الدجاج، دجاج کے ساتھ بیض بیچا جا رہا ہے. ومال العبد مع العبد، عبد کے ساتھ اس کا مال بیچا جا رہا ہے. تو یہاں پہ فرماتے ہیں مال اور بیض یہ کیا ہے؟ تابع عرفن. والباغ فی الدار، باغ سے مراد القرم شجرۃ العنب محشین نے ذکر کیا ہے. یعنی گھر کے اندر جو انگور ہے فرماتے ہیں وہ تابع ہے کس کا؟ دار کا، گھر کا. والقصر فی البستان، قصر سے مراد وہ مکان ہے کہ جو بستان اور باغ کے اندر ہے، اس کو عربی زبان میں قصر کہا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں جب بستان کو بیچا جا رہا ہے تو اس کے اندر جو گھر موجود ہے وہ اس کا تابع ہو جائے گا. ونحو ذالک، اس قسم کی اور بھی کافی ساری مثالیں ہیں کہ مما نصب البیع عرفا الی المتبوع، کہ جہاں پہ عرفن بیع کی نسبت متبوع کی طرف دی جاتی ہے، کے ساتھ، شات کے ساتھ، دجاجہ کے ساتھ، عبد کے ساتھ، دار کے ساتھ اور بستان کے ساتھ. لا الیہما معا، نہ یہ کہ دونوں تابع اور متبوع دونوں کی طرف. تمام. وَإِن فُرِضَ تَعَلُّقُ الْغَرَضِ الشَّخْصِ بِكِلَيْهِمَا فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ، وہ واو اصلی ہے. اگرچہ بعض اوقات یہ فرض کیا جاتا ہے کہ غرض شخصی کا تعلق بِكِلَيْهِمَا ہے، یعنی دونوں کے ساتھ ہے، یعنی باغ اور دار دونوں کے ساتھ ہے، قصر اور بستان دونوں کے ساتھ ہے. بعض صورتوں میں حتی بل بالطابع خاص، بلکہ اگر غرض شخصی کا تعلق تابع کے ساتھ مثلا متبوع کے ساتھ ہوئی، مثلا کس طرح؟ کما قد یتفق فی حمل بعض افراد الخیل، جس طرح بعض گھوڑوں کے افراد میں اتفاق ہوتا ہے کہ غرض شخصی کا تعلق ان کے حمل میں ہے، نہ کہ خود اس گھوڑے میں یا گھوڑی میں. تو بس فرماتے فرق نہیں، چاہے غرض شخصی کا تعلق دونوں کے ساتھ ہو یا غرض شخصی کا تعلق صرف تابع کے ساتھ ہو، فرماتے حکم وہی ہے. وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلِمَاتٍ فِي بَعْضِ الْمَقَامَاتِ، فرماتے ہیں اور یہی ظاہر ہے فقہا کے کلمات کا فی بعض المقامات، بعض مقامات میں، جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیے ہیں. کما تقدم عن الدروس، جیسے کہ دروس سے بھی گزر چکا، وجامع المقاصد سے بھی، اور وہ کیا؟ من صحت بیع الام و حملها، کہ اور حمل دونوں کی بیع صحیح ہے. دیکھیں لفظ وا کے ساتھ، نہ ما اشتراط حمل. کیوں؟ لأن الحمل تابع، کیونکہ حمل تابع ہے کے. تو بنابری یہاں تک جو واضح ہوا وہ یہ ہوا کہ تابع سے مراد وہ کہ جو عرفاً تابع ہو، اور تابع کی صورت میں فرماتے ہیں اگرچہ تابع مجہول بھی ہو، اس کی مقدار کمن و کیفن، پھر بھی بیع جائز ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.